خالق ارض و سماوات کی حیثیت سے اپنی ملکیت قرار دیا کہ وہی اس کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اور وہ قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، پاک ہے، عزت والا ہے یا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ صفات اس لیے بیان کی گئیں تاکہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی عظمت کو واضح کیا جا سکے کہ ان کی آمد عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے انہیں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں، انہیں پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ حضرات، یہاں هو الذی بعث فی الامین رسولا کے باب میں اورینٹلسٹ اور متشقین اور یہود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف مکہ مکرمہ کے لیے امین کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، مسلمان ان کے دین کو یونیورسل اور عالمی دین کو قرار دے رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے باہر لوگوں کی تبلیغ کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی یہ کہتے ہیں اور کبھی وہ آیات مبارکہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا، تو اس سے بھی باطل استشہاد کرتے ہیں کہ یہ عربوں کے لیے قرآن نازل ہوا تھا، غیر عرب مخاطب نہیں ہیں۔ اس طرح کی بات وہ عام طور پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی باطل قومیں یا گمراہ افراد ایسی آیات مبارکہ کو منتخب کر کے جس سے ان کا غلط مفہوم نکل رہا ہو یا ان کی مرضی کے مطابق مفہوم متعین کیا جائے، وہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں کتنی ہی آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کا رسول قرار دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا کی 28ویں آیت ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، ایک فرد بھی خارج نہیں ہے انسانوں میں، بشیر اور نذیر بنا کر کے، بشارت دینے والا اور عذاب الہی ڈرانے والا بنا کے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی 17ویں آیت ہے۔ اور ہم نے محبوب آپ کو تمام عالمین کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، عالم انسانی کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ اور عالمین کا اطلاق ما سوی اللہ پر ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ عالمین کے اندر داخل ہے، عالمین کے اندر داخل ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اپنے بندے خاص پر تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والے ہوں۔ اور خود آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، مجھے تمام مخلوق کے لیے، صرف انسانوں کے لیے، الخلق میں ما سوی اللہ ہر چیز شامل ہے، وہ ملائکہ ہوں، جمادات و نباتات ہوں، حیوانات ہوں، یعنی عالم لاہوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، آپ کو سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور مجھ پر ہی نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں
کہ ان تمام آیات مبارکہ سے ان کا یونیورسل نبی ہونا ثابت ہے، مگر یہود و نصارہ اور آج کے اورینٹلسٹ اس طرح کی آیت کو لے کے جس سے یہ مفہوم نکلتا بھی نہیں ہے، ان کو صرف مکے کا یا عربوں کا نبی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر اعظم کا امیین میں رسول بن کے جلوہ گر ہونا یہ ان کا عظیم اعجاز ہے۔ انسان ماحول کا پروڈکٹ ہوتا ہے، ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، پورا ماحول امیین کا ماحول ہے، لیکن اس میں ایک ایسی ذات کا جلوہ گر ہونا جو ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کریں، انہیں پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ معلم بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں کتاب و حکمت کے، تو ظاہر ہے کہ یہ اعجاز نہیں ہے اور سرور کائنات کی نبوت مطلقہ کا واضح ثبوت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اس لیے یہاں امیین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ صرف امیین ہی کے رسول ہیں اور کسی اور کے رسول نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ یزکیہم کہا گیا، ان کے دل کو پاک کریں، ان کی روح کو پاک کریں، ان کے وجود کو تمام دناستوں سے پاک کریں، اور تلاوت اور تزکیہ کے بعد انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب تو قرآن عظیم ہے، اور حکمت سے بات وہ مراد وہ ساری احادیث مبارکہ جو عقائد و جہاں سے مروی ہیں وہ سب حکمت کے اندر شامل ہیں، کہ وہ کتاب کی بھی تعلیم دیں، قرآن عظیم کی بھی، اور حکمت کی بھی تعلیم دیں، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرات کرام، امیین جو ہیں وہ صرف ان پڑھ ہونے کے اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اور بھی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ اور مثلا وہ ام القریٰ میں رہتے تھے اس لیے وہ امی تھے، یا اور دوسرے وجوہ ہو سکتے ہیں ان کی امیت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات علیہ السلام کو ان میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ باوجود کہ امی تھے مگر بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے، وہ جو فطری صلاحیتیں تھیں، بغیر تعلیم کے، بغیر کسی درسگاہ میں گئے ہوئے ان کو فصاحت و بلاغت کا ملکہ عطا فرمایا گیا تھا، خطابت کی قوت دی گئی تھی، اور ادبی اور شعری صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ اور یہ خصوصیت اس لیے بھی تھی کہ سرور کائنات علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں اس طرح سنوارا جانا تھا کہ بعد میں وہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور اللہ کے رسول کے مقدس پیغام کو پہنچا سکیں۔ کبھی کبھی دور جاہلی کی نصوص ادبیہ کو یا شعروں کو پڑھا جائے یا خطبات کو، تو حیرت ہوتی ہے کہ قدرت نے کتنی عظیم صلاحیتیں انہیں فطری طور پہ عطا فرمائی تھیں، اور بعد میں وہی صلاحیتیں نکھر کر کے انہیں اس پیغام کو پہنچانے کے قابل بنایا گیا جو کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد انہیں دنیا میں اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ منہم، ان میں بھیجے گئے مگر ان جیسے نہیں۔ میرا اپنا مصرع ہے، بشر سے شر کو کرنے دور وہ خیر البشر آئے۔ بشر ضرور تھے مگر خیر البشر تھے۔ دوسری آیت کریمہ بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ایک عظیم پیغمبر تمہیں میں جلوہ گر ہوئے۔ سورہ توبہ آیت 128 ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت 168۔ امیین کے رسول ساری کائنات کے رسول ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کر چکا ہوں، وہ صرف مکہ مکرمہ کے یا عربوں کے رسول نہیں ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، میں ہمارے ملت چینل پر
تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف, تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے, جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور رضی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو, ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی, تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک